السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص ایک گہرے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن کی چند آیات ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان میں چھپے ہوئے سائنسی، روحانی اور نفسیاتی رازوں کو سمجھیں۔ یہ سارا تجزیہ ان ذرائع کی روشنی میں ہوگا جو ہمیں فراہم کیے گئے ہیں، اور یہ سفر سورۃ النحل کی حکمت سے ہو کر گزرے گا۔ اور یہ سفر اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی یہ باتیں آج کی جدید ترین سائنس اور ہماری روزمرہ کی زندگی سے کس طرح جڑی ہوئی ہیں۔ یہ صرف پرانی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ آج کے انسان کے لیے ایک مکمل گائیڈ ہیں۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کو ایک منطقی ترتیب دینے کے لیے ہم نے سوچا کہ آیات کو ان کے نزول کی ترتیب میں ہی دیکھیں۔ یعنی ہم آیت نمبر 77 سے شروع کریں گے، پھر 78، 79، 80 اور آخر میں آیت 83 پر بات ختم کریں گے۔ اور اس ترتیب کی ایک خاص وجہ بھی ہے۔ اس طرح پیغام قدم بقدم سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیں، ہم کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی اللہ کی لامحدود طاقت سے شروع کریں گے، پھر اپنی عاجزانہ تخلیق پر آئیں گے، اس کے بعد فطرت میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں گے، پھر اپنے گھروں میں موجود نعمتوں کو پہچانیں گے، اور آخر میں اس سب پر انسان کا جو رد عمل ہوتا ہے یعنی شکر یا ناشکری، اس پر غور کریں گے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک مکمل دائرہ بن جاتا ہے۔ بہت خوب۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 77، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا معاملہ صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت کا پس منظر بہت دلچسپ ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے لوگ وہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ نبی اکرم سے پوچھتے تھے کہ اچھا، اگر قیامت آنی ہے تو بتاؤ کب آئے گی؟ تو یہ آیت ان کے سوال کا جواب نہیں، بلکہ ان کی سوچ کا جواب ہے کہ تم وقت پوچھ رہے ہو، جبکہ اس کا علم اور اس کو قائم کرنا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس کے لیے یہ اتنا آسان ہے جتنا پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم وقت کا کام۔ اچھا، تو یہاں جو غیب السماوات کہا گیا ہے، مطلب آسمانوں کے راز، یہ تو آج کی فزکس کی سب سے بڑی پریشانی لگتی ہے، جسے وہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کہتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ 1400 سال پہلے جب انسان آسمان کو صرف ستاروں کی ایک چادر سمجھتا تھا، قرآن ایک ایسے غیب کی بات کر رہا ہے جس پر آج فزکس کی سب سے بڑی تھیوری کھڑی ہے کہ کائنات کا 95% حصہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، صرف اس کے اثرات محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اور صرف کائنات ہی نہیں، غیب الارض یعنی زمین کے راز بھی، ایٹم کے اندر کی دنیا، کوارکس، نیوٹرینوز، یہ سب ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ اور قیامت کی رفتار کا ذکر پلک جھپکنے کی طرح، یہ بھی بہت عجیب ہے۔ کیا سائنس میں ایسی کوئی مثال ہے جہاں واقعات اتنی تیزی سے ہوتے ہوں؟ بہت سے مثالیں ہیں۔ کوانٹم فزکس میں کوانٹم لیپ کا ایک تصور ہے جہاں ایک الیکٹران ایک انرجی لیول سے دوسرے میں بغیر کسی درمیانی حالت کے فوری چھلانگ لگاتا ہے۔ یا ایک بہت بڑا ستارہ جب مرتا ہے تو سپر نووا کا دھماکہ مائکرو سیکنڈز میں ہوتا ہے۔ لیکن پھر آیت کہتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ یہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی طرف اشارہ ہے، جس کے مطابق وقت مطلق نہیں، اضافی ہے، ریلیٹیو ہے۔ تو اللہ کے حکم کے لیے ہمارا بنایا ہوا وقت کا پیمانہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت ہمیں اللہ کی قدرت پر ایک مکمل یقین دلاتی ہے۔ اور سیرت میں بھی تو یہی ملتا ہے کہ صحابہ کرام اس آیت کو سن کر ڈرتے نہیں تھے، بلکہ ان کا عمل اور تیز ہو جاتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر حساب کا وقت اتنا قریب ہے تو تیاری بھی ہر لمحہ ہونی چاہیے، کل پر کچھ نہیں چھوڑنا۔ بالکل، یہ خوف نہیں بلکہ ایک پازیٹیو تحریک پیدا کرتی تھی، ایک پازیٹیو موٹیویشن۔ تو ہم نے کائنات کی سب سے بڑی وسعتوں سے بات شروع کی۔ اب ذرا اس پیمانے کو بدلتے ہیں اور اپنی ذات کے اندر جھانکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیسے بنایا؟ سورۃ النحل آیت نمبر 78 میں فرمایا گیا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ آیت سائنسی اعتبار سے ایک معجزہ ہے۔
پہلا حصہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ آج کی نیورو سائنس کہتی ہے کہ ایک نوزائیدہ بچے کا دماغ 100 ارب نیورونز کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، لیکن وہ ایک خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں کوئی علم، کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ دماغ میں جو رابطے اور علم ہے وہ پیدائش کے بعد کے تجربات سے بنتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو غضب کی بات ہے۔ یعنی ہمارا سارا علم، ہماری ساری ذہانت، سب کچھ بعد میں سیکھا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات حواس کی ترتیب ہے۔ قرآن نے کہا پہلے کان یعنی السمع، پھر آنکھیں یعنی الابصار، اور آخر میں دل یا دماغ یعنی الافئدہ۔ کیا اس کی بھی کوئی سائنسی وجہ ہے؟ یہی تو اس آیت کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ ترتیب ایمبریولوجی یعنی جنین کی نشوونما کے علم کے عین مطابق ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 24ویں ہفتے سے سننا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پہلا حص ہے جو فعال ہوتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی آواز، اس کے دل کی دھڑکن، سب سن رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ایک بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی ماں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، اس سے جڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو خالص سائنسی حقیقت سے بڑھ کر ایک جذباتی تعلق کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ پھر پیدائش کے بعد بینائی آہستہ آہستہ صاف ہوتی ہے۔ شروع میں بچہ صرف دھندلا دیکھتا ہے، اور آخر میں الافئدہ، جسے قرآن نے دل کہا ہے اور جس کا مطلب سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت یعنی کوگنیشن ہے، یہ صلاحیت تو سالوں میں پختہ ہوتی ہے۔ دماغ کا وہ حصہ جو فیصلے کرتا ہے، پری فرنٹل کارٹیکس، وہ تو 20 سال کی عمر کے بعد جا کر مکمل ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، 1400 سال پہلے بغیر کسی الٹرا ساؤنڈ یا ٹیکنالوجی کے یہ ترتیب کیسے معلوم ہو سکتی تھی؟ یہ آیت ان لوگوں کے تکبر کا کتنا بڑا جواب ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ یاد دلا رہا ہے کہ تم تو بالکل خالی آئے تھے، یہ سب کچھ ہمارا دیا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس سب سے زیادہ علم تھا، وہ بھی دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ عاجزی کا سبق ہے۔ اور ان حواس کا شکر یہی ہے کہ انہیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ کان، آنکھیں، دل، یہ سب امانت ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کی نشانی کائنات کی وسعتوں میں بھی ہے اور ہماری اپنی ذات کے اندر بھی، لیکن ذرائع میں ایک ایسی مثال ہے جو ہم روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر شاید اس طرح غور نہیں کرتے۔ پرندوں کا اڑنا، سورۃ النحل آیت 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پرندے گرتے کیوں نہیں، اور اس کی ہر تفصیل قرآن کے اس بیان کی تصدیق کرتی ہے کہ انہیں اللہ روکے ہوئے ہے، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین روکے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے ایرو ڈائنامکس کے اصول ہیں۔ پرندے کے پروں کا ڈیزائن ایئر فوائل کہلاتا ہے۔ جب ہوا پر کے اوپر سے گزرتی ہے تو اس کی رفتار تیز ہوتی ہے اور نیچے سے آہستہ، جس سے دباؤ کا فرق پیدا ہوتا ہے اور ایک قوت پیدا ہوتی ہے جسے لفٹ کہتے ہیں، جو پرندے کو اوپر اٹھاتی ہے۔ تو یہ بالکل ہوائی جہاز کے پروں جیسا اصول ہوا، لیکن پرندے کا پر تو ایک زندہ چیز ہے۔ جی، اور یہ جہاز کے پر سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ہر پنکھ خود انجینئرنگ کا شاہکار ہے، ہلکا، مضبوط، لچکدار۔ اس کی خوردبینی ساخت میں کانٹے اور ہکس ہوتے ہیں جو اسے ایک مضبوط سطح بناتے ہیں۔ پھر پرندوں کی ہڈیاں اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں تاکہ وزن کم ہو، لیکن ان کا ڈیزائن انہیں بے حد مضبوط بناتا ہے، اور ان کے سینے کے پٹھے، وہ ان کے جسم کے سب سے بڑے اور طاقتور پٹھے ہوتے ہیں جو خاص طور پر پرواز کے لیے بنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرندہ، اس کے پر، اس کی ہڈیاں اور یہاں تک کہ وہ ہوا جس میں وہ اڑتا ہے، یہ سب ایک مکمل، ایک مربوط نظام ہے۔ اگر ہوا کی کثافت ذرا سے بھی مختلف ہوتی تو شاید پرواز ممکن ہی نہ ہوتی۔ تو جب آیت کہتی ہے کہ انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا نظام اللہ ہی کا بنایا ہوا اور چلایا ہوا ہے۔ بالکل، اور آج ہم نے جو ٹنوں وزنی جہاز بنائے ہیں وہ بھی انہی قوانین کی نقل ہے جو اللہ نے پرندوں کے لیے بنائے تھے۔ ہم نے صرف ان قوانین کو دریافت کیا ہے، بنایا نہیں۔ اور آیت کا آخر میں یہ کہنا کہ یہ نشانیاں ایمان والوں کے لیے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ تو سب رہے ہیں، پر سمجھ صرف وہ رہے ہیں جو واقعی سوچنے کو تیار ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کرنا چاہیے تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ پرندہ صرف اللہ کے بنائے قوانین پر بھروسہ کر کے پرواز کرتا ہے، اسے رزق مل جاتا ہے۔ یہ توکل کا سب سے بڑا عملی سبق ہے۔ کائنات، انسان، فطرت۔ اب بات کرتے ہیں اس نعمت کی جو ہماری زندگی کا مرکز ہے، ہمارا گھر۔ سورۃ النحل آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش سکون کی جگہ بنایا، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے، اور بھیڑوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے۔ یہ آیت اس دور کے عرب معاشرے کی کتنی خوبصورت تصویر کشی کرتی ہے۔ اس میں 2 طرح کے گھروں کا ذکر ہے، پکے گھر جو شہروں میں تھے، اور جانوروں کی کھالوں سے بنے خیمے جو خانہ بدوش اور سفر کرنے والے استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے دونوں طرح کی زندگی کی ضرورتوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اون، بال اور پشم سے بننے والی چیزیں، بستر، قالین، کمبل، یہ سب اس ماحول کے لیے اللہ کا بہترین ڈیزائن تھا۔ آج بھی سائنس مانتی ہے کہ اون یعنی وول دنیا کا بہترین قدرتی تھرمل انسولیٹر ہے۔ یہ گرمی اور سردی دونوں سے بچاتا ہے۔ چمڑا یعنی لیدر مضبوط اور واٹر پروف ہے۔ یہ سب قدرتی ریڈی میڈ مواد ہیں جو اللہ نے ہمیں فراہم کیے۔ لیکن اس آیت کا اصل روحانی پیغام اس کے ایک چھوٹے سے جملے میں چھپا ہے، الہین، یعنی ایک مدت تک۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت، ہر سہولت، ہر گھر عارضی ہے، اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ اور گھر کے لیے لفظ سکن استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے سکون کی جگہ۔ یعنی گھر کی اصل نعمت اس کی دیواریں یا اس کا سائز نہیں، بلکہ اس میں ملنے والا سکون ہے۔ بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سادہ تھے، مٹی کی دیواریں اور کھجور کی چھت، لیکن ان میں سکون، رحمت اور محبت تھی۔ ہم سب نے محسوس کیا ہوگا، کبھی کسی بہت بڑے شاندار گھر میں جا کر بھی وہ سکون نہیں ملتا جو شاید کسی چھوٹے سے اپنے گھر کے کونے میں ملتا ہے۔ اصل نعمت وہ سکن ہے۔ تو ہم نے کائنات کے راز، اپنی تخلیق، فطرت کے کمالات اور گھر کے سکون کی بات کی۔ اتنی ساری نشانیاں اور نعمتیں دیکھنے کے بعد تو انسان کو جھک جانا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن انسان کی ایک عجیب نفسیات بیان کرتا ہے۔ سورہ نحل آیت 83 میں کہا گیا، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں اکثر کافر ہی ہیں۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، پہچان کر انکار کرنا۔ انسانی نفسیات میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، اسے ہیڈونک ایڈیپٹیشن کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے جب آپ کوئی نیا فون خریدتے ہیں تو پہلے ہفتے بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن 6 مہینے بعد وہ بس ایک فون رہ جاتا ہے۔ ہم نعمتوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر آنا ہی بند ہو جاتی ہیں۔ صحت، سانس، گھر، خاندان، یہ سب ہمیں معمول کی چیزیں لگنے لگتی ہیں، نعمتیں نہیں۔ یہی ہے گریٹیٹیوڈ بلائنڈنس۔ اور ایک اور تصور ہے کوگنیٹو ڈسوننس، یعنی جب انسان دل میں سچ کو جانتا ہے لیکن اپنی انا، ضد یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے اس کا انکار کرتا ہے۔ جیسے کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے، وہ پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہیں، لیکن اپنے قبیلے کی سرداری اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ یہ ہے پہچان کر انکار کرنا۔ بالکل، اسے ڈپینڈنسی بلائنڈنس بھی کہتے ہیں۔ تحفے سے محبت کرنا لیکن تحفہ دینے والے کو بھول جانا۔ کفار مکہ مانتے تھے کہ بارش اللہ برساتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن پوجا بتوں کی کرتے تھے۔ یہ نعمت کو پہچان کر انکار کی بہترین مثال تھی۔ آج بھی ہم اپنی کامیابیوں کا سہرا اپنی محنت اور ذہانت کو دیتے ہیں اور اس ذات کو بھول جاتے ہیں جس نے یہ محنت کرنے کی طاقت اور ذہانت عطا کی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ شکر گزاری؟ جی، شکر گزاری۔ اور یہ صرف ایک روحانی عمل نہیں، اس کے سائنسی فائدے بھی ہیں۔
جدید تحقیق بتاتی ہے کہ شکر گزاری کا رویہ اپنانے سے دماغ میں خوشی کے ہارمونز جیسے ڈوپامین اور سیروٹونن بڑھتے ہیں اور تناؤ کا ہارمون کورٹیسول کم ہوتا ہے۔ یہ ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے مفید ہے۔ قرآن کا اصول تو 1400 سال سے یہی بتا رہا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پر فرماتے، کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج کا یہ سفر واقعی حیران کن تھا۔ ہم نے کائنات کے سب سے بڑے رازوں سے بات شروع کی اور اسے اپنی ذات، اپنے گھر اور اپنی سوچ پر ختم کیا۔ ہر چیز، ہر قانون، ہر نعمت اللہ کی قدرت اور رحمت کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے۔ اور مرکزی پیغام یہی ہے کہ یہ تمام نشانیاں صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر کرنے، عاجزی سیکھنے اور شکر گزار بننے کے لیے ہیں۔ سائنس اور ایمان الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ دونوں ہمیں اپنے خالق کی عظمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ نعمت کو پہچاننا، اسے اللہ سے جوڑنا اور پھر اس کا شکر ادا کرنا ہی ایمان کا اصل راستہ ہے۔ ان ذرائع نے ہمیں دکھایا کہ پرندے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر کیسے اڑتے ہیں اور ہمارے حواس اس کے ڈیزائن کے مطابق کیسے نشوونما پاتے ہیں۔ ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں کون سے ایسے غیبی قوانین اور ڈیزائن کام کر رہے ہیں جو شاید ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اگر ہم شکر گزاری کا چشمہ پہنیں تو وہ ہم پر بھی آشکار ہو سکتے ہیں۔